عزیزان گرامی، آئیے حدیث پاک کے اندر آپ کو لے چلتے ہیں اور باقاعدہ سیر کراتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ صحیح مسلم حدیث جبرائیل، وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور 2-4 سوالات کیے، پہلا دوسرا تیسرا کہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور اسی طرح اسلام کیا ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے پوچھ لیا کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، رضا خانیوں کان کے پردے کھولو اور دکان کے دروازے کھولو اور سنو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قیامت کا وقوع غیب کی ان چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صحیح مسلم کی روایت صاف منع کر دیا، غیب کی ان چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، سورہ لقمان کی آخری آیت جو ابھی آپ کو بتا دی گئی، یہ اسی کی تشریح ہے۔ آگے چلیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 439، اس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں، انہوں نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹا بہتان بانا۔ پہلی چیز انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی کتاب میں سے کسی چیز کو چھپا لیا ہے، کسی بات کو، کسی علم کو، کسی احکام کو چھپا لیا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹا بہتان بانا، جھوٹ ہے، وہ کذاب ہے۔ اور آخری چیز اما عائشہ فرماتی ہے، رضا خانیوں سنو کیا فرماتی ہیں حدیث کے اندر، وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، یعنی غیب کی خبر وہ دے دیتے ہیں، پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، اس نے اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان بانا ہے۔ اما عائشہ نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی ایسا نہیں جو غیب کی خبر بتا دے سوائے اللہ کے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، یہ ہمارے اور آپ کے اقوال نہیں ہیں۔ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو صاف انکار کر دیں اور منکر حدیث میں داخل ہو جائیں، قرآن کریم کا انکار کر کے کافروں کے زمرے میں داخل ہو جائیں، لیکن منافقت والا کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 7018 حدیث نمبر ہے، اس کے اندر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد جب آپ علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں تو ابو صاحب کا کہنا یہ ہے کہ تمہارے لیے خیر کا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا، تمہیں عزت بخشی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ انہوں نے کہا کہ بخدا مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود مجھے بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے صاف انکار کر دیا کہ میں رسول اللہ ہونے کے باوجود مجھے نہیں معلوم کہ کیا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد ام العلا کہتی ہیں کہ میں نے لوگوں کی خیر بیان کرنا ہی چھوڑ دیا، اب میں لوگوں کے متعلق کوئی باتیں نہیں کرتی، کوئی تبصرہ نہیں کرتی۔ یہ بھی غیب کی نفی کے اوپر یہ بہت صحیح حدیث ہے، اس سے ہمیں تقویت ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4090، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ چند قبائل نے اپنے دشمن کے خاطر آپ علیہ السلام سے مدد کا مطالبہ کیا۔ ان قبائل کا نام ہے رعل، زکوان، عصیہ اور لحیان۔ ان قبائل نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنی مدد کا اظہار کیا کہ آپ میری کچھ مدد کریں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً 70 صحابہ کرام کا ایک لشکر روانہ کر دیا ان کے قبیلے کی طرف، تاکہ وہ ان سے مدد طلب کر سکے اور یہ ان کی مدد کر سکے۔ اور یہ حضرات جو گئے تھے یہ تمام کے تمام قاری حضرات تھے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ دن بھر لکڑیاں جمع کرتے تھے اور رات کے وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جب یہ حضرات 70 صحابہ کرام کا ایک لشکر پورا وہاں پہنچا تو انہوں نے دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے کے بعد ان کو شہید کر دیا۔ دھوکے سے بلایا تھا جبکہ مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ شہید کرنا مقصود تھا، تو انہوں نے دھوکے دے کر ان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر آپ علیہ السلام تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک صبح کی نماز میں ان تمام قبائل والوں کے لیے بد دعا فرمائی، تمام قبیلے والوں کے لیے۔ پھر آیت جو نازل ہوئی، حضرت انس کہتے ہیں کہ جو آیت نازل ہوئی
ہم اس کی تلاوت کرتے تھے لیکن پھر بعد وہ منسوخ ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ یہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر عالم الغیب ہوتے نا تو اپنے 70 صحابہ کرام کو کبھی بھی اس قبیلے کی طرف روانہ نہ کرتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو وہ دھوکہ دے کر بلا رہے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ نہیں معلوم، انہوں نے بھیج دیا جاؤ ان کی مدد کرو، لیکن وہاں معاملہ یہ ہوا کہ انہیں شہید کر دیا گیا دھوکہ دے کر۔ بعد میں معلوم ہوا آپ علیہ السلام کو کہ وہ تمام کے تمام صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 مہینے تک ان تمام قبائل والوں کے لیے بد دعا کی صبح کی نماز میں۔ تو رضا خانیوں دماغ دوڑاؤ، اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو کیا 70 صحابہ کو وہاں بھیجتے؟ نہیں نا، نہیں بھیجتے۔